नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सब सामईन को एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सेशन जुल हज्जा के फर्स्ट 10 डेज और इनकी फजीलत पर है। अल्लाह ताला ने इन दिनों को खास फजीलत अता फरमाई है और इस खुसूसी लेक्चर में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन 10 दिनों की अजमत, यौम अरफा की अहमियत, कुर्बानी की हकीकत और हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माईल की अजीम कुर्बानी की लाजवाल मीरास को इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने हमें ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई और बार बार ऐसे बाबरकत मौके अता फरमाए जिनमें इंसान अपने गुनाहों से पाक हो सकता है, अपने दिल को जिंदा कर सकता है और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत कर सकता है। और लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हर खैर का रास्ता बताया और हर शर से बचने की तालीम दी। मोहतरम सामईन, आज का हमारा मौजू है ही अशराए जुलहज और कुर्बानी की अजमत पर। ये सिर्फ एक इस्लामी मौजू नहीं है, ये ईमान को जगाने वाला मौजू है। ये कुर्बानी, अताअत, इश्क इलाही और बंदगी का मौजू है। ये वो दिन है जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो दिन है जिनके बारे में, आइए पहले हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह फज्र में फरमाते हैं, वल फज्र वला यालिन अश्र, कसम है फज्र की और उन 10 रातों की। अक्सर मुफस्सिरीन, जिनमें अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इमाम इब्ने कसीर और भी बहुत सारे दीगर उलमा के मुताबिक, ये यहाँ पर जो 10 रातों का जिक्र है, इन 10 रातों से मुराद जुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं जो इंशाअल्लाह आज या कल से हमारे शुरू हो जाएंगे, चांद नजर आने के बाद। अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम खाकर इनकी अजमत वाज़े फरमाई है। और जब अल्लाह ताला कुरान पाक में किसी चीज की कसम खाते हैं तो वो गैर मामूली हो ही नहीं सकती। इन दिनों की क्या अहमियत है? देखें, इन दिनों में हज अदा किया जाता है, कुर्बानी की इबादत को अदा किया जाता है, अरफा का अजीम दिन भी इन्हीं दिनों में आता है, तकबीरात बुलंद आवाज़ों से पढ़ी जाती हैं और दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह ताला की अताअत में मशगूल होते हैं। यही वजह है कि इन दिनों को इबादत का मौसम बहार कहा जाता है। जुल्हज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है, ठीक है ना? और जब अल्लाह ताला कुरान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि किसी चीज की कसम खाते हैं तो वो चीज गैर मामूली हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इन दिनों की अजमत बयान फरमाई है। अब देखें, हमारे पास साल भर में कई मुबारक दिन आते हैं, जिनमें रमजान, शब कदर, जुम्मा, यौम अरफा, ठीक है ना? लेकिन जुल्हज्जा के ये 10 दिन ऐसे हैं जिनमें कई अजीम इबादात इकट्ठी हो जाती हैं। मसलन नमाज, रोजा, सदका, जिक्र, हज, कुर्बानी, ये तमाम इबादात इन दिनों में जमा हो जाती हैं। और इसीलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि दिनों में सबसे अफजल दिन अशरा जुल्हज्जा है, ठीक है? यानी ये जुल्हज के ये 10 दिन हैं।
اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ ٹھیک ہے، ذرا سوچئے کہ ہم ایک تسبیح پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، کچھ صدقہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اسے کتنا بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری جنریشن، اکثر لوگ ان دنوں کی قدر نہیں کرتے۔ بازاروں میں رش لگا ہے، روزانہ منڈی گھومنے جا رہے ہیں، کپڑوں کی فکر لگی ہوئی ہے کہ کپڑے جو ہے وہ بہترین ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، عید پر کیا پہنیں گے، کس کس دن دعوت رکھیں گے، کیا کیا پکائیں گے، ان چیزوں کی فکر ہے۔ جانوروں کی قیمتوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی فلانا اتنے لاکھ کا لایا ہے، فلاں جگہ اتنے کروڑ کا جانور کھڑا ہوا ہے۔ تو بھائی، لیکن آپ دیکھیں یہ تمام ہمارے آج کل کے مشغلے ہیں نا، اور جن چیزوں کو مضبوط ہونا چاہیے ان کا کیا حال ہے؟ نمازیں کمزور، قرآن سے دور، ذکر غائب، توبہ غائب، حالانکہ یہ دن روحانی انقلاب کے دن ہیں۔ اور عشرہ ذوالحجہ میں کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ کن اعمال کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی۔ دیکھیں، سب سے پہلے اپنی نماز درست کریں، ٹھیک ہے نا؟ فرض نمازیں وقت پر ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اشراق اور چاشت کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ پھر ذکر و اذکار کی کثرت۔ اب ذکر کیا ہے؟ آپ چلتے پھرتے، کوئی خواتین ہیں وہ کھانا بناتے ہوئے، اپنے گھریلو معاملات میں کام وغیرہ کرتے ہوئے، مرد حضرات ہیں وہ جہاں پر بھی موجود ہیں، اگر ان کا کام ایسا ہے تو اپنی زبان سے آپ ذکر کرتے رہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ اپنی زبان کو حرکت دیں اور اس سے ذکر کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان دنوں میں تکبیرات پڑھنے کا فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تکبیرات کی بہت اہمیت ہے، چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں، چاہے تو دل میں پڑھیں۔ یہ تکبیرات ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرتی ہیں۔ کیا ہے تکبیر؟ کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، ٹھیک ہے؟ پھر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں آپ روزے رکھیں، یہ بہت عظیم دن ہے، لیکن خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ ان دنوں میں آپ دیکھیں حجاج جتنے جو آپ کے حاجی ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور جو لوگ حج پر نہیں ہوتے ان کے لیے بھی یہ دن بہت خاص ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ ایک دن کے روزے پر 2 سال کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا کچھ ہم ان 2 سالوں میں نہیں کرتے ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یوم عرفہ کی عظمت کیا ہے؟ دیکھیں، ذوالحجہ کو ہی یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کو جب میدان عرفات میں تمام حاجی وقوف پذیر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ کا ہی نام ہے۔ قربانی کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟
قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اپنی خواہشات کی قربانی، اخلاص، تقوی، ایثار کا عملی مظاہرہ ہی قربانی کی اصل روح ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ قربانی کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ایک عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، آگ میں ڈالے گئے، وطن چھوڑا، آزمائشیں برداشت کیں، پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب بیٹا جوان ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور اس بیٹے کو دیکھیں، وہ بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد کا خواب جب سنا، جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سورہ صفات میں ہمیں وہ الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، یا آبتی، ابا جان، افعل ما تؤمرو، آپ کو حکم دیا گیا ہے نا، وہ کر گزریں۔ ابا جان، انشاءاللہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اولاد چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے آج کی اولاد ناراض ہو جاتی ہے، کوئی خواہش پوری نہیں ہو تو موڈ بگڑ جاتے ہیں۔ آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ عظیم مثالیں اور یہ قصے بتائیں کہ ان میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے سبق پوشیدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بتائیں، اپنی اولادوں کو بتائیں، اور ان سے وہ سبق نچوڑ کر نکالیں جو ہمارے لیے ان میں پوشیدہ ہیں۔ کہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہے قربانی کا اصل فلسفہ۔ تو میرے عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک تو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جانور نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا دل چاہتے ہیں، ہماری نیت چاہتے ہیں، ہماری اطاعت چاہتے ہیں۔ آج ہماری قربانی کیا ہے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پہ بہت زیادہ کہ کیا ہم نماز کے لیے آج اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی انا ختم کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے ایمان پر آج محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت شدید ضرورت ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، آج کے دور میں والدین کی خدمت بھی قربانی ہے، حلال رزق کمانا بھی قربانی ہے، دین پر ثابت قدم رہنا بھی قربانی ہے، گناہوں سے بچنا بھی قربانی ہے، اپنے نفس کی حفاظت، شرم و حیا، یہ بھی قربانی ہے۔ آج کی نوجوان نسل کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگی کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ خدا را، یہ دنیا چند دن کی ہے، اپنے وقت کو قرآن، نماز، علم، دین، اس میں لگائیں۔ قرآن پڑھیں، اس پر تدبر کریں، نماز پڑھیں پورے اخلاص کے ساتھ، علم وہ ایسا علم جو علم نافع ہو، دین کی اقامت کریں۔ اگر آپ کے پاس آج کوئی بھی صلاحیت موجود ہے نا، آپ علم رکھتے ہیں، آپ اچھا بولتے ہیں، آپ اچھا سنتے ہیں، آپ اچھا سمجھاتے ہیں، آپ مفسرین میں سے ہیں، آپ علماء میں سے ہیں، آپ کوئی چھوٹا سا، آپ تجوید سے قرآن پاک اچھا پڑھتے ہیں، آپ کے اندر آج جو بھی صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی بدولت، اس کو اقامت دین میں لگائیں، اس کو تبلیغ دین میں لگائیں، کہ یہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے ہم سب پر فرض ہے۔ اور پھر سب سے اوپر اچھے اخلاق، اخلاق انسان کے ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی آپ سے سنے، آپ کو دیکھے تو وہ متاثر ہو جائے کہ کیا اخلاق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری آج کی خواتین کے لیے یہ پیغام ہے کہ میری پیاری بہنوں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو یاد کریں۔ انہوں نے اللہ پر ایسا یقین کیا کہ ریگستان میں بھی وہ مایوس نہ ہوئیں۔ آج خواتین اگر دین، حیا،
सब्र और तरबियत औलाद को मजबूत कर लें तो पूरा का पूरा हमारा मुआशरा बदल सकता है। मौजूदा दौर में हम क्या गलतियां कर रहे हैं? अगर हम देखें अपने आप को और आज के दौर को और आज की नस्ल को और आज के जो चलने वाले ट्रेंड्स जिसको हम कहते हैं ना, उसको हम देखें तो आज कुर्बानी एक मुकाबला बन गई है। किसका जानवर बड़ा है, किसका छोटा है, किसकी कीमत ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी वीडियो ज्यादा वायरल हो रही है, ज्यादा शेयर हो रही है, वी लॉगिंग हो रही है जानवरों के साथ भाई, और किसका जानवर क्या खा पी के बड़ा हो रहा है। हालांकि असल चीज तो इखलास है। अशरा जुल्हज का हम सब के लिए यही पैगाम है कि ये दिन हमें सिखाते हैं अल्लाह ताला की अताअत, सबर, तकवा, ईसार, कुर्बानी, इखलास। अल्लाह ताला हम सबको इन पर अमल करने वाला बना दे, और ये दिन हमारे लिए ये सबक लेकर आते हैं। ठीक है। अगर कुर्बानी के अहम मसाइल और आदाब की बात करें तो कुर्बानी किस पर वाजिब है? देखें, हर साहिब निसाब मुसलमान मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है। और फिर कुर्बानी का वक्त क्या है? 10 जुल्हज्जा नमाज ईद के बाद से लेके 12 जुल्हज गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी का वक्त मुकर्रर है। कुर्बानी के जानवर क्या होते हैं? ऊंट है, गाय है, बकरी है, भेड़ है। ये तमाम वो जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी का मकसद क्या है, मैं फिर आपको बता दूं। सूरे हज की इस आयत में अल्लाह ताला देखें क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह तक ना इनका गोश्त पहुंचता है और ना खून, बल्कि क्या पहुंचता है? हमारा तकवा पहुंचता है। अल्लाह ताला तक सिर्फ और सिर्फ हमारा तकवा पहुंचता है। ये दिन बहुत जल्द गुजर जाएंगे। आज आप दुनियावी कामों में मसरूफ रहें, आपके ये दिन भी गुजर जाएंगे सारे के सारे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जुल्हज्जा जो है, हमें नहीं मालूम कि अगला जुल्हज हमें नसीब होगा या नहीं होगा। जैसे हमें नहीं मालूम होता कि अगला रमजान हमें नसीब होगा या नहीं होगा। तो जो वक्त आपको मिल रहा है इसको गनीमत जाने, इसलिए आज ही फैसला कर लें कि नमाजें नहीं छोड़ेंगे, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे, गुनाहों से कसरत के साथ तौबा करेंगे, और कुर्बानी पूरे पूरे इखलास के साथ करेंगे। अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे, और यही हमारे लिए असल कामयाबी का जरिया है। अशरा जुल्हजा हमें और क्या पैगाम देता है? देखें, अल्लाह ताला की अतात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फर्माबरदारी दिखाई, और हमें भी यही जेब देता है कि हम अल्लाह ताला की अतात करें। कुर्बानी का जज्बा ऐसा जज्बा है कि सिर्फ आज ये जानवर कुर्बान करना कुर्बानी नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीजें आज इस दौर में हमसे कुर्बानी मांगती हैं। तब ही हम उस दीन पर चल सकते हैं जो दीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। और फिर तकवा, हर अमल में अल्लाह ताला का खौफ होना। छोटे से छोटे अमल में, चाहे आपको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, और फिर आपकी नीयत में खुलूस होना चाहिए। यही असल तकवा है जो अल्लाह ताला तक हमारा पहुंचता है। इबादत की रग़बत, ये दिन इबादत के लिए सुनहरी मौका है। जिस तरह रमजान आते हैं ना और हम अपनी रूटीन को बदल लेते हैं, सारा कुछ हम रमजान के मुताबिक ढाल लेते हैं, तो खुदारा इन दिनों की अहमियत भी समझें, इनकी फजीलत भी समझें, और इन दिनों को सुनहरी मौका जान के आज से ही मशगूल हो जाएं, और इन दिनों का सवाब, इनकी रहमत, इनकी फजीलत से भरपूर फायदा उठाएं। उम्मत मुस्लिमा की वहदत, दुनिया भर के मुसलमान इन दिनों में एक ही जज्बे से इबादत करते हैं। आप देखें, हर कोई, अगर हम मक्का की तरफ चले जाएं तो हर कोई हमें एक जैसे एहराम में नजर आता है ना। ना आप नहीं बता सकते आज कौन बादशाह है, कौन फकीर है, कौन किस फिरके से ताल्लुक रखता है, कौन कौन से मुल्क से आया हुआ है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। किसी चीज का फर्क वाजे नहीं है। सब एक ही जज्बे से अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, के बस ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ और मैं हाजिर हूँ। ठीक है ना। तो आज के दौर में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? देखें, आज के दौर में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन दिनों की कदर करें, गुनाहों से कसरत के साथ तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, और कोशिश करें
کہ قرآن کی جب بات آئے نا تو دیکھیں صرف تلاوت کو ہی اپنے اوپر فرض نہ سمجھیں، یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بھلے روزانہ کی ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں، مختلف علماؤں کی تفسیر دیکھیں، ان کو کمپیئر کریں، ان پہ ریسرچ کریں، آپ دیکھیں کہ کیا کیا خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن پاک میں چھپا رکھے ہیں۔ پھر صدقہ خیرات کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خیال کریں، قربانی کو صرف رسم نہ بنائیں، اس کی اہمیت کو، اس کے خلوص کو، اس کی سیرت کو سمجھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور ہم سے آج کیا چاہتی ہے۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ قربانی کا ہی نام ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ صرف زبان سے لفظ ادا کرنے سے آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، آپ کو دل سے بھی اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو ہم کہہ دیتے ہیں جب کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تو پھر تمام بدعات، تمام شرکیہ عمل، سب کچھ خارج ہو جاتا ہے۔ پھر صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ ماننا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہمارے لیے ایک ایسا رول ماڈل ہیں کہ جن کی سیرت پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں والے دن ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ قربانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کے لیے دین، دنیا، آخرت، سب جگہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہمیں مکمل اطاعت کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت دنوں کی صحیح قدر کرنے والے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا اور حقیقی قربانی کا جذبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں عشرہ ذوالحجہ کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسا ایمان عطا فرمائے اور ہمیں اطاعت گزار بنائے، ہمیں اخلاص، تقوی اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین، کشمیر، ایران، غزہ اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ورفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان 10 دنوں کی اہمیت کو شیئر کریں، ان کو بتائیں۔ آج کل ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اسلام سے، قرآن سے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں انہیں بتائیں کہ ہم کیا چیز جو جو ہم دین میں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں۔ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی اس کی اہمیت بتائیں، خود بھی نماز اور قرآن کا ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا اہتمام کریں۔ جن کے بچے اس قابل ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی رکھوائیں، ان کو بھی اس پریکٹسز کی عادت ڈالیں تاکہ وہ آگے جا کے اپنی نسلوں کو بھی سنوار سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل اور اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بہترین ایمان کی حالت پر کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اس کو لیکچر کو آپ بھی سنیں، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں۔ یہ آج کا اسپیشل سیشن صرف ارینج ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ تمام سامعین جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو بھی سمجھیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کو جانیں اور ہمارے ذہنوں میں ایک دفعہ بس دہرائی ہو جائے کہ کیا اہمیت ہے ان 10 دنوں کی، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی آپ لوگوں کے کسی حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ نیچے کمنٹس میں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں یا پھر مجھ سے میرے پرسنل واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔